آپ کی روایت میں تو یہی ہے نا کہ امام حسین کو مار دیا. وہ جب گئے وہاں دمشق تو وہ جو چرچ جس کو ہم امید ماسک کہتے ہیں وہ سینٹ جیمز چرچ تھا. منع کیا کہ کسی دوسرے کی مذہبی جگہ پہ اپنی جگہ مت بناؤ. آج بھی دیکھیے حاجیہ صوفیہ پھر لے لیا عیسائیوں سے, اسے مسجد بنا دیا استنبول میں, بابری مسجد بنا دی ایودھیا کے اندر. یعنی وی آر ناٹ کریٹیکل آف اوurselves. ساؤتھ افریقہ میں دیکھیے وائٹ پاپولیشن نے, ڈیزمنڈ ٹوٹو نے اور سب نے کہا کہ اب ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے کہ ہمارے اینسسٹرز نے کیا ظلم کیا ہم ایکسیپٹ کریں گے, اور تم جو بلیک میجورٹی تم ہمیں معاف کر دینا. اینڈ دیٹ از ہاؤ پیس ریٹرن ٹو ساؤتھ افریقہ. ہمارے انڈیا کے مسلمان آج بھی بیٹھ کے کہہ رہا ارے میاں سب ہم نے بنایا ہے, تو آپ کہاں سے آ گئے, تاج محل ہمارا ہے واپس دے دو. ارے کس کا ہے, واپس کس کو دو گے؟ وہ ایک انڈیا کا مسلمان لیڈر وہ ہر جگہ کی اتنی بری طرح بات کرتا ہے ہندوؤں کے بارے میں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سوئے ہوئے لوگ ہیں, ورنہ آپ سوچئے کسی سیولائزیشن کے بازو کاٹ دیں آپ اور خوشی سے منائیں. انڈس تو انڈیا میں ہونا چاہیے تھا نا, ان کے نیشنل اینتھم میں سندھ ہے, پنجاب سندھ گجرات مراٹھا. ہمارا تو نیشنل اینتھم پاکستان بننے کے بعد بنا, اور وہ بھی جو کوئی سمجھ نہ سکے کہ بھائی اس کو ذرا فارسی میں کر دینا, کوئی سمجھ نہ سکے. پاکستان زمین شاد. So we have terrible standards of truth. یہ سب سے بڑا ہے. اگر ہم سچ بولنا ہی سیکھ جائیں, جوتے کا سائز سے بتا, تنخواہ غلط, بیوی کی عمر غلط, تقریباً میرے ہر دوست کی ڈیٹ آف برتھ اسکول کی الگ ہے اور اصلی ڈیٹ الگ ہے. پتہ نہیں ماں باپ کیوں کرتے تھے, I have no idea. But it tells you something کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے ساتھ جھوٹ, اس کو جھوٹ کا انسٹرومنٹ بنا دیا. Why do parents give wrong date of birth? میں تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ بولے اصلی ڈیٹ یار یہ ہے میں, لیکن پیدا پاکستان میں ہوا تھا, پیچھے میں نے لکھنؤ میں 1947 میں کیا. These are very bad traits. اب جب چاہیں ہم کریکٹ کر لیں. سر مزے کی بات یہ ہے کہ کل اگر یہ عمران خان ہے تو کوئی اور آئے, کوئی بھی یہ بولے کہ وی ہیو لائڈ ٹو یو, ایک پبلک براڈ کاسٹ کرے پی ٹی وی کے, نہ صرف میں نے بلکہ مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا, اصلی تاریخ یہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ صحیح راستے پہ آ جائیں, اس لیے ہم مذہب اور سیاست کو الگ رکھیں. یہ کل آپ کریے, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, چوم دیں گے. بے نظیر بھٹو میں یہ بات تھی, میں ان سے 2-3 دفعہ ملا, سعودی عربیہ میں ملاقات ہوئی, یہاں پہ بھی. شی واز بریلینٹ. ان کے فادر سے وہ زیادہ ہوشیار, اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہوشیار. شی واز سو ونڈرفل ٹو ٹاک ٹو. لیکن وہ سچ کی طرف گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا. She was brutally murdered. لیاقت علی خان بھی مرڈر ہوئے. کون کون نہیں ہوا سر؟ جس نے سچ بولنے کی کوشش کی is wiped out. سر آپ نے اورنگزیب کی بات کی تو مجھے ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب یاد آتی ہے, اچھا, جس میں انہوں نے بہت مزے کی باتیں لکھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر واحد مغل بادشاہ ہے جس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے. اور انہوں نے نہ کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا. بڑی پیاری جی, اردو کا یہ تو کمال ہے کہ اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا. That's right. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنی کتابیں اورنگزیب کے دفاع میں لکھی گئی ہیں, ان کے ڈیفنس میں لکھی گئی ہیں, کسی بادشاہ کے ڈیفنس میں نہیں لکھی گئی. دیکھیے ایک بات تھی کہ ان کو ولی کہہ دیا گیا. اور آپ ایک انسیڈنٹ میں بتاؤں, پاکستان میں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے داؤدی بورا, شیعہ کہلاتے ہیں. داؤدی بوراز جو ہیں وہ ہیں ایجپشن فاطمین
کی جو تھی نا خلافت, دیٹ واز ایکسپیلڈ بائی اپنے صلاح الدین ایوبی, اور مصر ایک شیعہ ملک ہوتا تھا جس کو پھر سنی بنایا گیا. یہ لوگ بھاگتے ہوئے, شیعوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی, داؤدی بوہراز کو ہندوستان میں جگہ ملی, گجراتی اسپیکنگ ہے موسٹلی. یہ فکسڈ کیلنڈر میں بلیو کرتے ہیں, یعنی یہ چاند دیکھنے والا نہیں ہے, ان کا فکسڈ ہے. اور یہ مصری کیلنڈر اسے کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی سائنٹسٹ یہ تھیوری نہیں کہ مولوی چڑھا ہوا آسمان پہ دیکھ رہا ہے دوربین سے, جتنا اندھا اتنا زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے. تو ان کا فکس کیلنڈر ہے. تو ان کے سیدنا نے اپنے عید منا لی اور عید آخری روزے کے بعد کھا لی. اورنگزیب صاحب کو پتہ چلا کہ ایک شیعہ عالم دین نے یہ کیا. You know how he was punished? He was fed forcibly till he could eat no more and he died. They have kept stuffing food into him. And everyone was laughing. چھوٹی سی کمیونٹی بولتی نہیں ہے تو اور بات ہے, بٹ آپ سوچئے کیا کچھ نہیں کیا ہم نے. کیا ایک مائنورٹی کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ اور ان کو مسلمان مملکت میں پناہ نہیں ملی. انہیں کسی نے بغداد, دمشق, یمن ادھر نہیں, ان کو صرف ایک ہندو اسٹیٹ کے اندر پناہ ملی کہ جو بھی آتا ہے آ جاؤ. وہیں زوریسٹرین بھی آیا, وہیں شیعہ ایران کے ان کو بھی پناہ ملی, وہیں پورچگیز اپنے گوا میں کر رہے ہیں, وہیں پہ آپ دیکھیے کہ یمن کے جو دنیا کی پہلی مسجد ہندوستان میں وہ جو کوچن کے اندر ہے, کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا کیونکہ کیرلا کے لوگ چھوٹے اور ذرا سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں. تو ایک سلطان یا مغل نہیں ہے یا انڈین مسلم لیڈر نہیں ہے جس نے جا کے کوچن کی دنیا کی پہلی مسجد میں نماز پڑھی. یہ کام انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے جو وہاں تامل ناڈو سے تھے, جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, مسلمان تھے. He is the only Indian leader, Muslim leader in 1400 years to pray at that mosque. آپ کے پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا کی پہلی مسجد ہندوستان میں کوچن میں. یہ وہ لوگ تھے جو یمن سے ٹریڈ کرتے تھے, ملابار, اور پھر آگے جاوا ان کا کنیکشن تھے. تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا, he converted to اسلام, اس نے اپنی جگہ ان مسافروں کے لیے دے دی تھی کہ ان کو نماز کے لیے, اور مسجد ان کی بنائی جائے. آج تک ہے وہ وہاں پہ, nobody visits it. سر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے محمود غزنوی کا. جی تو محمود اور یہ کتاب ایک عالم دین نے لکھی ہے, ان کی کتاب سے ہے یہ, کہ ایک کرامتی فرقہ تھا جو غالباً اسماعیلیوں سے ملتا جلتا فرقہ ہے. جی. تو محمود غزنوی کو خبر ملی کہ نیشا پور میں ایک امیر آدمی ہے اور ان کو مال جمع کرنے کا بہت شوق تھا. تو اس کو انہوں نے طلب کیا اور ان کو کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو کرامتی ہے. اچھا. اس نے کہا جناب میں کرامتی تو نہیں ہوں, لیکن میرے پاس مال کافی ہے, جتنا آپ کو چاہیے لے لیں. تو انہوں نے تمام اس کے مال و اموال پہ سارا قبضہ کر کے اس کو صحت عقیدہ کی سند لکھ دی کہ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ, مجھے پتا ہوتا میں بھی جاتا اس کے پاس کے. تو اور یہ کسی ہندو نے, کسی سکھ نے کتاب نہیں لکھی, ایک مسلمان عالم دین نے یہ کتاب لکھی ہے, اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. سر اچھا سر, جی ہمارے سر آج ایک خبر ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ غربت سے تنگ آ کر جہلم کے گاؤں میں ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے خود کو قتل کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو شدید زخمی کر لیا. میں نے فیس بک پہ یہ لگایا تو ہمارے ایک محب وطن دوست ہیں, وہ کہنے لگے یہ آپ کیا اس طرح کی چیزیں لگاتے رہتے ہیں, اس سے 100 گنا سچویشن جو ہے وہ انڈیا میں خراب ہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ کس طرح کا جواز ہے کہ انڈیا میں بھی یہ مسئلہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے مسائل کی بات نہ کریں,
کہ بھئی انڈیا میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے, کسی اور ملک میں بھی موجود ہوگا. آپ یہ کے کس دوست طرح کا غلط کانسیپٹ ہے بات سر؟ پیٹریٹزم کا کیا کانسیپٹ ہے یہ؟ یہ ان کو خواہش ہے روز قیامت کی. یہ غزوہ ہند میں ان کا پورا بلیف ہے کہ جب تک تمام ہندو ٹیمپل ڈسٹروائے نہیں ہو جاتے روز قیامت نہیں آئے گی. آج کل کی جو ان کی حالت ہے, ان میں ان کو کوئی لڑکی ڈیٹ کے لیے تو ملے گی نہیں, یہ دوسری بیوی بھی کر لیں تو گھر میں سیاپا ہو جاتا. ان کو صرف یہ امید ہے کہ مرنے کے بعد اوپر جا کے کہیں ایک مراد مل جائے گی. دیز آر ویری ڈینجرس تھاٹس. جن لوگوں کو کی سوچ یہ ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد آتی ہے, تو وہ تو ایک ڈیتھ کلٹ کے حصے ہو گئے نا. تو آپ نے کہا کہ 2 فوجیں نکلیں گی جیروسلم سے, ایک روم کو طرف جائے گی اور بی ٹیم ہند کی طرف جائے گی. جب یہ دونوں سویلائزیشن ڈسٹروائے ہو جائیں گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا تو روز قیامت آئے گی, اور پھر ہم سب اٹھ کے اپنی ٹرانزٹ فلائٹ لے کے جنت جائیں گے. اور مسلمان ہیں تو ہم تو اینڈ میں پورے ملیں گی, ہمیں تھوڑی دیر بعد مل جائیں گے اگر زیادہ گناہ کیا ہم نے. اس سوچ کو جب آپ یقین کر رہے ہیں کہ واقعی ایسے ہوگا, تو then you have no future. You are demonstrating your love for death. تو وہ جو آپ دیکھتے ہیں فلسطین مائیں گانے گا رہی ہیں, ان کا بیٹا مر گیا ہے, آپ سمجھتے کوئی ماں کر سکتی ہے, لیکن ان کو پبلک شو کے لیے کرنا پڑتا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. اب انڈیا کے اندر کیا نہیں حالات ایسے, کبھی کوئی گیا ان میں سے انڈیا؟ میں آپ سے بتاؤں, میں بائی روڈ آگرہ سے سری نگر تک گیا ہوں, ویزا بھی نہیں تھا میرے پاس. پہلے کشمیر آ کے سری نگر میں پہلے میں پولیس تھانے میں گیا, میں نے کہا بھیا ویزا نہیں ہے, یہ جہاں ہم ٹھہرے میں. انہوں نے کوئی 1-2 گھنٹہ تو انٹرویو, نے کہا سر جائیے آپ کیا آپ تنگ کر رہے ہیں, جائیے آرام سے. وہاں مسلم پولیس آفیسر تھا, ہی allowed us and he gave us place to stay in the police compound. لیکن میں نے وہاں مسلمانوں کو سینہ چوڑا کر کے دادا گیری کرتے ہوئے دیکھا ہر جگہ پہ. جو یہ کہتا ہے کہ وہاں مسلمان مرے پٹے ہوئے ہیں, اس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہندوستان میں. جب آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان کھڑا ہو کے کہے ارے 15 منٹ کے لیے ذرا پولیس کو ہٹاؤ, ہم دیکھتے کیا کریں گے ہندوؤں کا, اور آپ ہندوؤں کو ان کے علاقے میں, ان کے ملک میں آپ ان کو کافر کہتے ہیں, اور 50,000 مسجدوں میں ہر جمعے کو دعا مانگتے ہیں کہ یا خدا مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کر. اور یہ جو ہندو ہیں انہیں پتہ نہیں, انہوں نے ہندوستان نے کبھی کسی کنٹری کو انویڈ نہیں کیا. ایک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیسے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں, سبزی کھانے والے, انہوں نے آج تک انویڈ ہی نہیں کیا. کسی مسلمان کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر انویڈ نہیں کیا ہے تو پھر کمبوڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا پلیس آف ورشپ جو اینگر واٹ ہے, وہ ہندو ٹیمپل کیسے ہو گیا. ان کو یہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا کہ انڈیا از دی اونلی کنٹری جس کے نام پہ ایک اوشن ہے, انڈین اوشن. انڈونیشیا, انڈو چائنا, انڈیانا, ایسٹیک انڈینز, آپ جدھر جائیے دنیا کے ہر جگہ the word Indian is sacrosanct and is part of human civilization. اور ہم بد نصیب جہاں ہمارے ملک میں انڈس بہتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کے ساتھ آئے تھے تیمور کے ساتھ, اور ہم نے تو ہندوؤں کی گردیں کاٹ دی. جناب ہمارا محمد بن قاسم آیا تھا, اس نے وہ مارا نادر شاہ کی 20,000 لڑکیاں بیچ دی جا کے دمشق میں. Is that a pride؟ کہ ڈمیسکس میں جہاں پہلے کوشچنیبل ہے کہ ابو سفیان کی اولادوں نے کیا کیا امام حسین کے ساتھ, یزید نے کیا کیا, ہم اس خلافت کو ایز اے رول ماڈل مان رہے ہیں. میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو خوش ہیں. جو شیعہ آ گئے وہ تو اور بھی خمینی کو لے کے آ گئے. یعنی ہمیں کہیں راستہ نہیں مل رہا کہ مسکراتا ہوا مولوی مل جائے جو ہمیں بچپنے میں ہوتے تھے کہ
ماں صاحب قرآن پڑھانے آ رہے ہیں تو کبھی ہنس بھی دیتے تھے, ابا سے بھی بات ہو جاتی تھی, محلے کی بھی بات ہوتی تھی, مسجد کا چندہ بھی لیتے تھے. We have lost all of that and inherited ugly people with no mustaches, a big beard, who said this is how the Prophet looked. If the Prophet looked like that, then you are prohibited from copying him. Because پھر تو امیج کیوں بنایا ہوا تم نے؟ شیطانوں پہ پتھر مار مار کے وہ 100 فٹ کے کر دیا, اپنے آپ پہ کسی دن پتھر مارے نا, شیطان تو آپ کے اندر رہتا. صحیح. کبھی تو اچھا سر, جی سوری اچھا سر, ہمارے وزیر اعظم صاحب کا چند دن پہلے بیان تھا کہ ہمارے لوگ ترستے ہیں کہ ویزا مل جائے اور باہر چلے جائیں جی, اور اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن وہ جو ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے انڈیا کے بارے میں, اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے اکانومی کے حالات بہتر ہو جائیں, ٹریڈ بہتر ہو جائے, اور باقی جو چیزیں ہیں. اب دیکھیے ہمارا پاسپورٹ جو ہے اٹ از ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ. تھرڈ فرام باٹم. یا بتائیے کیا کریں گے سر؟ عقل اور شعور جو ہے وہ نہیں ملتی اپنے آپ کو آئیڈینٹی کی چوری. عمران خان صاحب ہیں جلندھر کے, بنتے پٹھان ہیں. یہ 3 بہنوں کی اولادیں ہیں, جاوید برکی, ماجد خان, یہ سب پنجابی ہیں لیکن ایکٹ کرتے ہیں اسی نیازی پٹھان. کدھر کا بھائی تو تیرا ایکچوئل چچا جنرل نیازی, اس کو تو تم مانتے نہیں ہو. جب آپ خود اپنے آپ سے سچ نہیں بولیں گے تو باقی کس سے سر؟ ساری دنیا میں وہ 900 بلی مار کے, اب 900 چوہے مار کے بلی حج کو جا رہی ہے. ارے تم جب تیسری بیوی پہ چوتھی پہ ہو, ٹیسٹنگ کر رہے ہو, فائر کر دیتے ہو, ایکسپیل کر دیتے ہو. بیٹے کو تم نے وہاں رکھا ہوا, اس کی ماں سے عشق کرتے تھے اور بیٹی سے شادی کر لی, اس سے تو بچے ہو گئے, کچھ انڈیا میں بچے ہیں, کچھ امریکہ میں بچے ہیں, اور تم لیکچر ہم کو دے رہے ہو کہ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے. پردے کے پیچھے جادوگرنی ایک, اس سے شادی کر لی, اس کو رسول اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے میاں کو طلاق دے دو اور اس کے پاس چلے. کیوں فراڈ یہ کرتے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے پھر, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حل ہے ہمارے جو مسائل ہیں, اس کا کس طرح سے اس دلدل سے ہم نکل سکتے ہیں؟ سر اس کے کئی سلوشن ہیں, لیکن جو لاز آف فزکس کہتی ہیں کہ سینٹریفیوگل فورس جو ہے اس کے تحت بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ لاہور میں لوگوں سے انٹرویو لے رہے تھے ایک صاحب کہ بلوچستان کے کچھ شہروں کے نام بتائیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیرہ غازی خان بلوچستان کا حصہ ہے جس کو پنجاب میں شامل کیا گیا بلوچوں کو کم کرنے کے لیے. بلوچوں کی ساری لیڈرشپ ایگزائل میں. ایک جو پہاڑوں میں لڑ رہا ہے وہ ڈاکٹر جو ہے مڈل کلاس کا MBBS, اس نے وہ الگ لڑ رہا. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ 5ویں جنگ آزادی چل رہی ہے, 5000 تو اس دور میں بچے ان کے غائب ہو گئے ہیں اور وہ ہیلی کاپٹروں سے گرا دیے جاتے ہیں. آپ کو پیار ہے اگر بلوچستان سے اور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ آج کل اشتہار دیکھیں جو انٹرنیٹ پہ آتے ہیں گوادر کے, کہ $500 a month pay that plot with swimming pool at the back. ان پورے گوادر کے علاقوں میں ایک بلوچ نہیں رہ رہا. ان کو ساؤتھ افریقہ کی اپارتھیڈ کی طرح سے اوپر کے جہاں پانی نہیں اویلیبل ہے وہاں رہنے کا حکم ہے. یہ ابھی جو ہزاروں عورتیں نکل آئی تھیں سڑکوں پہ گوادر میں, اس کی وجہ ہے سر 70 سال ہو گئے نلکے میں پانی نہیں آیا ابھی تک. جب چینی آیا اس کو بیچ دیا, اس نے لگژری ٹاؤن ہاؤس بیچنے شروع کر دیے. ساری کمپنیاں چائنیز ہیں, کوئی پاکستانی کمپنی کمپیٹ نہیں کر سکتی کانٹریکٹ پہ. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ چائنا نے اپنے جیل جو ہیں وہ پاکستان میں شفٹ کر دیے. اچھا, جیل کے جو پرزنرز ہیں جن کی تنخواہ نہیں ہوتی کام کرنے کی, وہ ڈپلوائے ہو جاتے ہیں ان کانٹریکٹس میں جو چائنیز کمپنیز بڈ کرتی ہیں. لیبر تو ہو گیا آپ کا مفت. اب پاکستانی کمپنی کیا
بلوچوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو آپ کے کراچی کے سے لوگ ہیں وہ کیسے کمپیٹ کریں گے اس کے لیے؟ پورا کوسٹل بیلٹ بلوچستان کا چلا گیا چین کے پاس. اب سندھ کے جو جزیرے ہیں، کیونکہ سندھ سائڈ پہ لینڈ میس ٹوٹا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ بے تحاشا، ان پہ چین کا قبضہ ہے، اور وہ جا کے ملتا انڈیا سے بارڈر. آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور مزے اٹھا رہے ہیں. جو جنرل ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے باہر کے سٹیزن شپ سے. وہ باجوہ صاحب تھے، وہ آج کل سنا ہے گولف کھیل رہے ہیں امریکہ میں. تو ایوب خان سے لے کے آپ دیکھیے کہ آج تک کوئی اسلام ہمیں بیچ دیتا ہے، کوئی سیکیورٹی بیچتا ہے، کوئی کہتا ہے کشمیر آزاد ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ تاشکند کے میں بتاؤں گا، اور بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ ٹانگیں توڑ دوں گا جو ڈھاکا جائے گا. شاید آپ یاد ہو، میں I was 15 at that time، نہیں 17 at that time I remember، اور ورڈ مجھے یاد ہے، ادھر تم ادھر ہم. پھر جب وہ لینڈ کی مارچ کی 26 تاریخ کو جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں سلاٹر ہوا، تو بھٹو صاحب کراچی ایئرپورٹ پہ انہوں نے جرنلسٹ سے کہا تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. تو ہم کسی پی 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 والے کو نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا لیڈر یہ تھا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وی آر ٹرائبل پیپل. میرے ابا تک باپ تک نہیں جانا، یہ آپ نے سنا ہوگا عام، باپ تک نہیں جانا. ارے باپ سے جانا، باپ تیرا اسمگلر ہے، چور ہے، اچکا ہے، میں کیوں نہیں جاؤں گا تیرے باپ کے پاس؟ یہ کیا لاجک ہے کہ میں، کیونکہ یو آر دا سن آف مرڈرر آئی کی ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وہی اورنگزیب کا بھی وہی ہے نا کہ اس کو ولی مان لیا کہ صاحب اورنگزیب تو بہت پیسے دیتا تھا مسجدوں کو اور مندروں کو اور زمینیں خرید کے تھی، تو وہ ولی ہے. انڈیا کی موسٹ فیمس جو شہر دلی کے اندر روڈ تھی اس کا نام تھا اورنگزیب روڈ. میں وہاں گیا اور جہاں جہاں اورنگزیب لکھا تھا اس کے نیچے بلیک پینٹ سے میں نے کیا مرد آباد. وہ 20-25 لوگ ساتھ مل کے، سارے مسلمان بچے. میں نے کہا اس میں ہندو کوئی انوالو نہیں، یہ ہمارا مسئلہ آپس میں. اس بندے نے بڑے مسلمانوں کو مارا. تو ایک ایم پی تھے، انہوں نے کہا کہ سر میں نام بدلوا دیتا ہوں، آپ کی ٹینشن کریٹ کر رہی ہیں، آپ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. سو دا نیم واز چینجڈ فرام اورنگزیب روڈ ٹو جو ان کا پریزیڈنٹ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا نا، عبدالکلام. جی عبدالکلام کے نام پہ. میں تو کہہ رہا تھا دارا شیکو روڈ رکھو اس کا، کیونکہ ایک مغل تو ہمارا پنجابی تھا، اس کو تم لوگ ہٹا دیتے ہو. بٹ ون کین ایکٹ. اور بلیو می انڈیا میں پاکستانیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سر پھرے ہیں، ایسی خام خواہ جھگڑا لینے والے لوگ ہیں نا. آپ دیکھیے 26 نومبر کو بمبئی میں اٹیک کیا، آج تک انڈیا نے اس کا کوئی ریٹیلیشن نہیں کیا ہے. اگر یہ آپ ایران پہ کر دیتے نا، تب تک اس نے فوجیں اتار دی ہوتی. کہ بمبئی کے اندر جا کے 150-200 آدمی مار دیے پاکستانیوں نے، ہوٹل جلا دیا، اور پھر کہہ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، اور ان کو ہندوؤں کی طرح ڈریس اپ کیا. ہماری حرکتیں تو دیکھیں سر، ہم نے انڈیا کی لوک سبھا پہ اٹیک کروا دیا. کشمیر میں کل فائرنگ ہوئی ہے، 2-4 لوگ مرے ہیں. یہ پاکستان سے جاتے ہیں نا سارے جہاد پہ. سر یہ زید حامد ہمارے ایک بہت بڑے اسٹریٹجک تھنکر ہیں، انہوں نے ممبئی کے بارے میں کہا ہے کہ جو اجمل قصاب جس کو کہا جاتا ہے وہ امر سنگھ تھا اس کا نام، اور وہ ایک سکھ تھا، اور وہ بی جے پی کا ٹیررسٹ تھا، را کا ایجنٹ بھی تھا. اچھا ہاں ان کو لال ٹوپی کے بجائے کوئی اور ٹوپی پہنا دیں سر. اچھا سر، آپ نے بات کی بلوچستان کی. سر جی تو بلوچوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ علیحدگی کا جو نسخہ ہے نا سر، ان کے لیے بہت بلڈ شیڈ کا باعث بن سکتا ہے وہ. اور اس کا حل یہ ہے میرے خیال میں. کچھ عرصہ پہلے جنرل طلعت مسعود ملے مجھے ایک ہوٹل میں اسلام آباد میں، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا سر جنرل کیانی تو آپ کے جونیئر رہے ہوں گے، تو آپ سر ان سے ملیں اور ان سے کہیں کہ اس مسئلے کا کوئی پولیٹیکل حل نکالیں، کوئی نیگوشیٹڈ حل نکالیں. تو انہوں نے بڑا ڈسمسیولی مجھے کہا، بڑے عرصے سے مجھے جانتے ہیں وہ، تو کہنے لگے ان کو سب پتا ہے.
تو ہماری جو ایلیٹ ہے، ایون ملٹری ایلیٹ بھی، ان کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ یار وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور ہم اپنا رول ادا کریں اس میں. سر مجھے انہوں نے ایک دفعہ بتایا، ہمارے جو پرائم منسٹر تھے ظفر اللہ جمالی مرحوم، جی جی جی، خود میں نے ان سے یہ سنا کہ میں نے ان سے کہا جنرل مشرف سے کہ ان دنوں میں اکبر بگٹی والا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ اگر ان کو ایک آدھ منٹ کی کال کر دیں، ان کی خیر خیریت معلوم کر لیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کل اسلام آباد میں ہوگا اور ہم اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. یس یو تو آر رائٹ. اس پہ مشرف نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ مجھے فون کرے. تو میں نے کہا سر میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں، وہ فون کبھی نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ انیشیٹو لیں تو یہ مسئلہ بڑا ایمیکیبلی حل ہو سکتا ہے. جی اس پہ وہ کہتا ہے جی ہی ریفیوزڈ، اس نے کہا میں نہیں کال کروں گا. اب آپ یہ دیکھیے یہ فرق ہے کہ اگر کوئی سویلین نااہل سے نااہل بھی ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ یار میری ایک کال سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں کر دیتا ہوں، 10 کالیں کر دیتا ہوں. لیکن اب جو ہے ہمیں فکر ہے جی یہ انڈیا کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے، اور کبھی ہم انورڈ نہیں دیکھتے، اندر نہیں دیکھتے کہ یار ہم نے کیا غلطیاں کی. سر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ میں 1967 سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ہماری یونیورسٹی میں ایک ہمارے اب بھی ہی از اراؤنڈ ہے، منظور گچکی ان کا نام ہے، وہ دوست تھے، اور ایک بزنجو صاحب کے صاحبزادے تھے بزن بلوچ. ان سے ملاقات ہو کے پتہ چلی کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. خیر وہ پرانی بات ہے، لیکن موجودہ دور میں سردار اختر مینگل نے اپنا 6 پوائنٹ پلان کیا. سردار اختر مینگل پہ بلوچوں سے بھی الزام اٹھتا ہے کہ آپ صاحب سب جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے میں. انہوں نے جو سلوشن آفر کیا کہ بھائی یہ پرابلم ہے، یہ امینڈمنٹس ہیں، یہ اس طرح اس پرابلم کو ہمیشہ کے لیے ریزالو کرنا چاہیے. آپ نے پہلے 6 نکات ریجیکٹ کیے تھے، اس کا نتیجہ دیکھا، اس کو نہ کریں. They did not pay attention to him. نتیجہ یہ ہوا کہ سردار اختر مینگل کی ویلیو بلوچوں میں بھی گری اور پاکستان میں بھی. جو وہ آفر کر سکتے تھے کہ میں اپنے تعلقات سے، ان کے فادر عطا اللہ مینگل، میری بھی ان سے ملاقات رہی ہے، ان سے بات کر کے، اور آپ کو یاد اگر کریں یا کوئی عقل مند ہو پاکستان میں تو اس سے کہیے، جب 72 کے اندر جنگ آزادی شروع ہوئی تو اکبر بگٹی واز وتھ مسٹر بھٹو اینڈ اگینسٹ دی بلوچ اپرائزنگ آف دیٹ ٹائم. آپ وہ بات ہی نہیں کرنے کے تیار ہے. اگر اس وقت اکبر بگٹی سے آپ بات کر سکتے تھے تو آج آپ اس کے کیا پوتے سے بات نہیں کر سکتے؟ یہ ان بچوں سے جو جوان ہیں، جو ان کی ایسپریشنز ہیں، ہزاروں کے حساب سے ساؤتھ کوریا سے لے کے جرمنی تک ہر جگہ دیکھیے بلوچوں کی ہیومن رائٹس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. یہ بیچارے اگر تھوڑا ان کی لیڈرشپ ٹھیک ہوتی تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کانسنٹریٹ کر کے ہماری ایسی تیسی کر سکتے تھے. دے آر ویری ڈیسنٹ پیپل. ان میں وہ ٹیڑھا پن نہیں ہے جو ہمارے یہاں آ جاتا ہے کہ بات کے 2 معنی ہوتے ہیں. یہ نہیں، اسٹریٹ فارورڈ پیپل باؤنڈ بائی این آنر سسٹم آف جو زبان دینے والی بات ہے. آپ ان کے ساتھ مستقل فراڈ کر رہے ہیں. آپ کے ویور شاید نہ جانتے ہوں کہ یہ محمد علی جناح نے اپنے وزن کے مطابق سونا لے کے خان کلات کا کیس کرپس کمیشن کے پاس رکھا کہ the state of Kalat and Balochistan are not a princely state and therefore that their independence depends on their negotiations and pacts with Whitehall, جو لندن میں کیبنٹ آفس ہے. And that is how Balochistan got independence 3 days before Pakistan on August 11. پاکستان میں اس کا ذکر نہیں ہے سر کہیں. یہ آپ ٹروتھ کو ایکسپٹ کریں گے تو دوسری باتیں ہوں گی نا. آپ پہلے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ارے صاحب وہ خان کلات نے یہ لکھ کے دے دیا تھا. ارے بھیا یہ تو وہاں طے ہو رہا تھا، انڈین ایکٹ کے تحت طے ہو رہا تھا کہ پاکستان کے بارڈر کیا ہوگا، انڈیا کب ہوگا، اور وہاں
جو اسٹرالوجر تھے وہ کیا کہہ رہے تھے, اور پھر کسی نے کہا کہ صاحب دلی کیپٹل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ کہ یہاں انڈیا کے بڑی بڑی جو بادشاہت ہیں وہ ڈوبی ہیں, تو وی شوڈ موو. یہ تک بحث ہو رہا ہے. تو ہم صرف اکیلے جھلے نہیں ہیں, باقی بھی لوگ اسی ٹبر کے اندر چل رہے ہیں. لیکن بلوچوں کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ کسی نے ان کی کہانی نہیں سنائی, ان کو ہیومن بینگ نہیں سمجھا, اور وہ بغاوت کے اندر کتنے لوگ مرے. ابھی خیر بخش مری, انتہائی ذہین آدمی, اور لاہور کا پڑھا ہوا, HSN کالج کا, ان کا بیٹا مہران لندن میں ہے, اتنا سمجھدار. اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی, کہتا ہے ہم کو اور کیا انٹرسٹ ہے کہ آپ, میں نان پولیٹیکل تھا, مجھے دھکا دے کے آپ نے بے گھر کر دیا. اب تو میں اپنے مری ٹرائب کا اگر لیڈر ہوں تو I owe this to all those people who are suffering. اختر یہ اپنے مہران مری, برمداغ بگٹی اور ایک اور بلوچ لیڈر کا سوئٹزرلینڈ میں کمبائنڈ میٹنگ ہونے والی تھی کہ کس طرح اس پرابلم کو سالو کیا جائے, سب ایک جگہ اکٹھا ہو کے. پاکستان کا یہ رول ہے کہ چائنا, آپ سمجھیں, چائنا اون سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ کو ملک نہیں ہے, چائنا جیسا چاہتا ہے سوئٹزرلینڈ ویسا کرتا. یہ ہمیشہ طوائف ٹائپ کا ملک رہا ہے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, جو اس میں انویسٹ کرتا ہے یہ ان کا, وہ اپنے آپ کو ان کا باپ مان لیتا. انہوں نے تمام بلوچ لیڈرز کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کر لیا. برمداغ واز ڈیٹینڈ, مہران واز پٹ ان پریزن, and the other fellows, when they heard, they didn't come. کیونکہ ملاقات ہو رہی تھی بلوچستان کی. China felt threatened and got these people thrown out. Pakistan didn't even know. تو ہماری تو لوٹ مچی ہوئی بلوچستان کی, پاکستان نہیں لوٹ رہا, چین لوٹ رہا. وہ اپنی سی پیک بنایا ہوا ہے. $35 ملین مانگے چائنا نے کہ ہمارے 2 انجینئر مر گئے اپرائزنگ میں. ہمیں تو $35 نہیں دیتا کوئی, یہ 35 ملین مانگ رہے ہیں. پاکستان دے دے گا؟ صحیح. اچھا سر, اس میں ہماری کمیٹیاں بھی بنی تھیں, مشاہد حسین بھی تھے, چودھری شجاعت بھی تھے, پھر ڈاکٹر مالک کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنا رول ادا کریں. جی. لیکن کسی کو بھی رول ادا نہیں کرنے دیا گیا, اور نتیجہ کیا ہے کہ آج پورا جو ہے صوبہ جو ہے وہ جل رہا ہے. دس از سو انفارچونیٹ. سر, یہ پاکستان اتنا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہو سکتا تھا. آپ سوچئے, اونکس وہاں, کاپر کی مائنز وہاں, سینڈک کے اندر سوئی گیس آپ نے بریانی بنا کے جلا دی پوری, بجائے اس کے کہ اس گیس کی انڈسٹریل اپلیکیشن ہوتی. آپ نے گھروں میں لگا دیا, لو جی چولہے جلاؤ, کو 50 سال چولہے جلیں. مجھے یاد ہے, آئی واز ویری ینگ, جب پہلی دفعہ سوئی گیس کراچی آئی تو افواہ پھیل گئی کہ روز قیامت آ رہی, کیونکہ وہ جو یونیورسٹی کے پاس سوئی گیس کا اسٹیشن تھا اس کے فلیئرز نکل رہے تھے گیس کے. اینڈ یہ گاندھی گارڈن کے پاس کا ایریا جو تھا, رات کے وقت آسمان لال تھا پورا, لوگ ڈرے ہوئے تھے, ان کو آئیڈیا نہیں تھا کیا ہو گیا. وہ گیس ٹیپ کرنی چاہیے تھی آپ کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ نے گھر گھر لگا دیا پنجاب کے اندر, اور بلوچستان میں ایک گھر میں نہیں گئی وہ گیس. کراچی کے اندر لوگوں نے مٹھائیاں بنائے اور برفیاں, ہر گھر میں گیس لگی ہوئی, چولہا جلایا, ٹھک ٹھک کیا اور چل جاتا تھا. کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کس کا, کہاں سے آ رہی ہے گیس بھائی. کراچی گیس کمپنی سے آ رہی. ارے بھائی نکل کہاں سے رہی ہے, کون بیچ رہا ہے اسے, پیسے کون بنا رہا ہے. There was nothing, because the Baloch didn't matter. بلوچ تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو سنیما ہال کے اندر ٹکٹوں کی بلیک کرتا ہے مکرانی, یہ لیاری میں رہتا ہے, یہ گدا گاڑی چلاتا ہے. That's the only thing we knew about the Baloch. تو ہم نے جو کیا ہے اپنی نیگلیجنس سے ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ زیادتی, اس کی کوئی تو قیمت ادا کرے گا نا, چاہے وہ ہم کو اٹھانی پڑے, کسی کو بھی. نہ ٹوٹے پاکستان, کس کا جی چاہتا ہے کہ پھر ایک خون ریزی ہو. راستے بڑے کلیئر تھے سامنے, لیکن فوجی جاتا ہے, فوج میں
جنگ لڑنے. ہمارے یہاں جاتا ہے زمین الاٹ کرانے. ہر لڑکا جو وہ ایگزام دیتا تھا نا ایس ایس بی کا, مجھے یاد ہے 60s کے اندر, اس کو یہ ہوتا تھا کہ پکی نوکری ہے, ریٹائر ہونے تک تو آپ زمیندار بن ہی جاتے. سب سے ایماندار ملٹری آفیسر کے پاس بھی کوئی 100-200 ایکڑ زمین بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے اسے. اتنا کنال زمین اور اتنے وہ, ہمیں تو یہ بھی نہیں کراچی میں پتا تھا کہ کنال کیا ہوتا. بٹ وی ہیو بیکم کرپٹڈ ٹو ا سول. وی تھنک اف یو ناٹ کرپٹ یو ار اسٹوپڈ. عمران خان تیسری بیوی پہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹرن انفلوئنس آ گیا. ارے تیرے بچے باہر بیٹھے ہیں, کچھ شرم کر. کہہ رہا ویسٹرن انفلوئنس, تو خود ویسٹ ہے. کس لڑکی سے تو نے کچھ نہیں کیا. انڈیا میں ذرا بالی ووڈ میں تو جا کے دیکھو, کچھ بچے تو وہاں گھوم رہے ہوں گے, اور ہم کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ ویسٹ کی انفلوئنس سے پاکستان ڈسٹروائے ہو رہا. بھائی یو آر دی ایپیٹمی آف دا ویسٹ. صحیح. اچھا سر, ہمارے جو نان سیریس ایٹیٹیوڈز ہیں نا, اس کی ایک ایویڈنس یہ ہے کہ اب پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے, اور ایک ایکڈیمک ایکسپرٹ نہیں ہے جو انڈیا پہ اسپیشلائز کرتا ہو. اس کی شاید وجہ سر یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ جو ہے کہیں ہمارا جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے انڈیا پہ اس کو کنٹراڈکٹ نہ کر دے, تو ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیتے کوئی ایکڈیمک ایکسپرٹ. یو آر ویری ٹرو. اینی ون ہو از این ایکڈیمک. دیکھیے ایکڈیمک کون ہوگا, وہ پیپر لکھے گا, اس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی اس سبجیکٹ کے, اس کے پبلشڈ ورکس ہوں گے. آپ کیا کریں گے 1948 47 48 کشمیر کے پیپر پہ؟ ابھی ایک وہ ہمارے دوست نے فلم بھی بنا لی ہے, ریلیز ہوئی ہے یہاں اسٹیٹس میں, کشمیر فائلز. کیسے ریلیٹ کریں گے یہ؟ تو یو آر لکی کہ انڈیا میں تھوڑے بے وقوف قسم کے بیوروکریٹ ہیں, ورنہ اب تک تو آپ کی سینٹر اسٹمپ چلے گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہونا چاہیے. اب ذرا سنیے, یو این ریزولوشن کا پہلا پوائنٹ ہے کہ تمام پاکستانی فوج کشمیر سے نکل جائے. نمبر 2, ہر وہ شخص جو 1947 اگست 14 کو کشمیر میں نہیں تھا نکل جائے, پاکستان جائے. اب جو باقی خالی کشمیر بنے گا, پاکستان فوج جانے کے بعد اس سے انڈیا کی فوج نکلے. لیکن سری نگر میں انڈیا کی فوج رہے گی ٹو کنڈکٹ دا پلیبسسٹ. اگر انڈین میں ہوتا تو میں کہتا کرا لو. کیوں؟ کیونکہ چائنا کی فوج ہے آج نکالنے کے لیے. پاکستان کی فوج کو چھوڑیں. چائنا نے اپنے جیلز بنا لیے آپ کے گلگت بلتستان اور پی او کے اندر, کہ ادھر رکھو, مزدوری کے اندر کام آتے ہیں, جو میں نے بتایا تھا آپ سے. آپ نے اپنے ملک کی سوورنٹی چین کو بھیج دی. اب آپ بات کریں انڈیا سے. If India played its card and said yes, we'll have a plebiscite, چائنا اور پاکستان کی فوجیں نکلیں پہلے یہاں سے, مارے گئے. تو انڈیا میں بھی ایکولی بے وقوف لوگ. ایسا تو نہیں کہ ہماری. اچھا سر, یہ تو بہت بڑا انکشاف آپ کر رہے ہیں کہ چائنا نے جیلیں بنا دی ہیں ادھر. کیا اس کی کوئی ہے ایویڈنس ہے, کیا ہے؟ I can provide you that the prison system, they built the prisons over there. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو یہ بڈ کرتے ہیں کانٹریکٹس کے لیے, ان میں لیبر فری ہو جاتی ہے. تو اب پاکستانی جو ہے, آپ اگر بڈ کرنا چاہ رہے ہیں کانٹریکٹ, آپ نے تو ہائر کرنے ہوں گے نا مزدور. آپ کو کانٹریکٹ کیسے ملے گا؟ سر یہ لوٹ کے لے گئے چائنا, ایسٹ انڈیا کمپنی. تو پھر بھی کچھ جھگڑا فساد ہوتا تھا, یہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. 2 انجینئر کی قیمت $35 ملین, اور پاکستان میں کوئی بولا نہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. ہمارے روز اتنے آدمی مر جاتے ہیں, 2.5 آنے کا آپ نہیں دیتے. آپ چائنا جا کے ذرا اپنے آپ کو پاکستانی شو کریں, یو ول بی شاک ٹو نو واٹ دے تھنک آف یو. بلیک ڈیول اینڈ وائٹ ڈیول کا کانسیپٹ ہے چائنا میں, اینڈ وی آر دا بلیک ڈیول. جب پیکنگ کی وار ہوئی تھی ارلی 20th سینچری میں, تو برٹش آفیسرز تھے اور انڈین ٹروپس تھیں. برٹش آفیسر تو کہلایا جاتا تھا وائٹ ڈیول, اور ہم جو دیسی فوج گئے تھے ان کے ساتھ, ہمیں بلیک ڈیول کہا جاتا. سو دے ریٹ اس
وہ ہمیں دیکھتے ہیں ایز اے چوہا, irrelevant to the ایجنڈا. آپ کو بتائیے کہ چائنا کو راستہ مل گیا گوادر تک, uninterrupted, nothing. یعنی دنیا مر گئی عربین سی کے وارم واٹرز کے لیے, کولڈ وار ہو گئی, روس اور امریکہ کی جنگ ہونے والی تھی, افغانستان پٹ گیا, چائنا خود بخود آ گیا. پاکستان نے کہا لو بھی گالی کوئی نہیں, وی آر ہائر دا ماؤنٹین اینڈ ڈیپر دین دی اوشن, کرا کے ڈنڈی مر گئی, اینڈ وی آر ناؤ کالونی آف چائنا. اور دوسری طرف سے انہوں نے میلڈائیوز کو پکڑ لیا, سری لنکا کو پکڑا, اور بنگلہ دیش کو کوشش کر رہے ہیں وہ. برما کے اندر تو ان کا راستہ اسٹریٹ آ گیا, اسٹریٹ برما کے اندر, بے آف بنگال کے اندر ان کا ہائی وے جا کے ملتا, یہاں سے سی پیک کا اور وہاں سے برما کے اندر. اور کر لوگ تسی گل, سری لنکا کی ایک پورٹ بھی تو انہوں نے لے لی ہے نا جی, لانگ ٹرم لیز پہ. سر ان کی تو جو اکنامک اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اسٹیٹ انوالوڈ ہے, ایک کمپنی بڈ کرتی کانٹریکٹ پہ اور کہتی ہے کہ بھیا یہ اتنے سال کے بعد آپ ہم کو پیسہ دیں گے, ورنہ یہ جو ایسٹس ہیں ہم اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. وہ جو ملک ہیں جیسے زیمبیا میں ریلوے لائن کھا گئے, ایتھیوپیا میں کھا گئے, چائنا پیرو کے اندر جا کے وہاں جو ان کی ٹن مائننگ ہوتی وہ سب کھا گیا. ملک سوچتے ہیں کہ چلو اسی بہانے سڑک بن جائے گی. جب پیمنٹ کا سسٹم آتا ہے, یہ ایسی بات ہے کہ میں آپ کو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے لون لے دوں اور آپ بجائے 10 کروڑ کا گھر آپ کہیں یار 10 کروڑ چھوڑو, لون ہی لینا تو 100 کروڑ کا لو, اور پھر پھنس گئے تو وہ گروی رکھ لیا جاتا ہے. China has used that capitalist methodology under a communist leadership to control countries. Maldives میں اپنا سارا کوڑا کرکٹ چائنا جو ہے وہ آ کے ڈمپ کر دیتا. مالڈائیوز کچھ بول ہی نہیں سکتا. سری لنکا میں الگ پکڑا ہوا ہے انہوں نے, ایریٹریا کے اندر یہ گھسے ہوئے, ایتھیوپیا کے اندر یہ بیٹھے ہوئے, زیمبیا میں پوری ٹرین کی لائن پٹی کی پٹی غائب ہو گئی. انہیں کا پیسہ نہیں دینے کو, نو 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 پرابلم, یہ ہمارا سی پیک بھی ہم پیسہ نہیں دے سکتے ان کو واپس. تو ہم بات بری لگتی ہے لیکن پاکستان کی طوائفیں اب جا رہی ہیں. ٹھیک, وہ لڑکیاں عیسائی ہوتی ہیں, ان کو اٹھا کے بھر کے وہاں کہہ رہی ہے نرسنگ بنو گی, یہ کرو گی. We are gone. We are committing crimes against humanity to our own people. یہ نہیں کہ ہم کسی دشمن سے لڑ رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں. جا دفاع. So we, and all of this material is available. لیکن میں کیا کہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر ہو اور باجوہ جیسا ملٹری چیف ہو تو آپ کیا کریں گے. مجھے تو نواز شریف کی بیٹی جو ہے ان میں تھوڑی سی امید لگتی ہے, she speaks unashamedly as a Punjabi. تو اس کو آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے. انہیں جب آ کے پہلے دن ایک دن کہا تھا لاہوریو, I've never heard any politician ever use that word, but it reflected her confidence in herself and the people who support her. باقی I know very little. Fundamental problem شکیل صاحب یہ ہے کہ ہم کو اپنی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم کہیں اور سے آئیں. ہمارے نام بھی ہو گئے, ارے کچھ نہیں ہے تو اشوک ہی نام رکھ لو, کسی کا پیار سے رکھ لو, کچھ اور رکھ لو. دیکھیں سورج نام نہیں رکھتے ہم, شمس الدین سارے ہیں, سورج نہیں ہو سکتا وہ. تو اس کی وجہ ہے نا کہ ہمیں لفظ سورج سے عجیب لگتا ہے کہ یار کوئی نہ ہو یا شمس الدین جناب, کالو دین دا شمس, تو مانا کچھ بھی نہ ہو, بعد میں میٹرک میں فیل بھی ہو جائے تو کچھ نہیں فرق پڑتا. میرے اچھا سر, میرے ایک بھائی کا نام محمود رکھا, دوسرے کا طارق رکھا. آئی ایم شیور انہوں نے کہا اللہ جی یہ کتنے جائے گا نا محمود غزنی, دوجا طارق بن زیاد. But there is no other reason for me and my brother to be named Tariq and Mahmood. صحیح. اچھا سر, آخر میں
میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 2018 میں میں ٹورانٹو گیا, جی روٹری کی اینول کنونشن تھا. اچھا 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 تو وہاں پہ کچھ دوستوں کے ساتھ ہم ایک پارک میں تھے, تو وہاں دور سے مجھے ایک بلڈنگ نظر آئی, ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز. جی 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 اینڈ آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز کہ 20-22 فلور ہوں گے اس کے. ہاں. تو میں نے ان دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑی امپریسو چیز ہے. ہاں. انہوں نے کہا کہ یہ واحد بلڈنگ نہیں ہے جو انڈین کمپنیز اون کرتی ہیں, جی اس سے اونچی بلڈنگ ایک بینک کی ہے جو انڈین بینک ہے. جی تو سر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کمپنی آپ کو ویسٹ میں کوئی نظر نہیں آتی؟ حبیب بینک ہوتا تھا نیو یارک میں, یس اس کا بھی جو ہے وہ جرمانہ لگا اور ان کو وہاں سے پیک اپ کرنا پڑا. تو پاکستانی کمیونٹی کیسی ہے ٹورانٹو میں؟ کتنی 2 لاکھ ہے, 2.25 لاکھ ہے, انڈین شاید 1 ملین سے زیادہ ہیں. دیکھیں کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ میں ایک بات بتاؤں گا کہ انڈین جو ہیں they are more towards economic growth and education. ہمارے جو ہیں بچے یا بچیاں وہ حجابوں میں اور اسلامک سیاست میں ماشاء اللہ بہت آگے ہیں. So we are today not in the path of doing something that can avail these resources. یہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, مگر آپ پاکستانیوں کو دیکھیں گے ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے مگل جانے کا. اس میں بھی میں نے اپنی انالیسس کی تھی کہ فیوڈل نام یونیورسٹیوں کے پراپر ناؤنز ہوں تو پاکستانیوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے, مگل ہے یا اسٹینفرڈ ہے اس طرح کے. باقی جن یونیورسٹیز کے ابریویشنز ہوتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ یہ اصلی مال نہیں ہے. بٹ دیٹ از جسٹ مائی پریجڈس, کو چھوڑیں. جب گھر کا ماحول یہ ہو کہ آپ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی آپ کے بال کٹ رہے ہیں, ختنہ ہو رہا ہے, اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہے, you are not coming up as a lovable creature of civilization, of God or anything. You are a product of pride for your parents. And it is not a pleasant thing. ہمارا پہلی آواز جو وہ سن رہا ہے وہ اذانیں سن رہا ہے. What impact it has, I'm not a psychologist or psychiatrist, but I would rather that child listens to music or کوئی گانا, کوئی something pleasant that appears to the ear. وہ ہمارے بچے مس کرتے ہیں. And our parents are more inclined کہ یہ پٹری سے اتر نہ جائیں, مذہب نہ چھوڑ دیں. یہ ایکس مسلم بہت لڑکیاں ہو گئی سر یہاں, ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ ایک پورا آرگنائزیشن ہے, وہ ان کا نہ ہو جائے, کوئی غیر مسلم سے اس کے تعلقات نہ ہو جائے. تو وہ چھوٹی بچیوں کو حجاب پہنانے کا جو بد نصیبی ہے وہ ہمارے یہاں ویسٹ امریکہ اور کینیڈا میں آپ کو نظر آئی. ہر ٹائپ کے مسلمان ہیں یہاں, صومالیہ سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, پاکستان سے ہیں. آپ دیکھیں گے ٹرکس اور عربز جو ہیں they are the easiest who get involved and work. نہ وہ تماشا کوئی کرتے ہیں, نہ ایرانین آپ کو کبھی ملے گا کوئی ایسے کام کرتے ہوئے. اینڈ میں آ کے یہ جو مسلم بردرہڈ, یہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں آپ کو پاکستانی ملیں گے. وہ کیا وجہ ہے اس کی انالیسز ہو سکتی ہے, ہم تو صرف گیس کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. کہ کوئی ترک نہیں ہے, کوئی ایرانی ہے ہی نہیں, ٹرک ایرانین نارتھ افریقن الجیریا اور ٹونیشیا کے. there is not one person who is in this game. ہمارے کوبیک صوبہ کے اندر قانون پاس ہوا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ کوئی ایسا لباس نہیں پہنے گا جس سے اس کا مذہب نظر آئے. he has to be secular. اس کا مطلب نہ وہ پگڑی پہن سکتا ہے سکھوں کی, نہ یہودیوں کی وہ کپا پہنے گا, نہ یہ مسلمانوں کی حجاب. آپ یقین کریے افراتفری مچائی ہوئی ہے مسلمانوں پاکستانیوں نے کہ یہ حجاب کے اگینسٹ ہمارا, یہ حجاب ہمارا وہ ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے نام نہیں سنا تھا حجاب جب تک میں پاکستان میں تھا, اس کو دوپٹہ کہتے تھے, اور میں نے ایک عرب نہیں دیکھا جس نے دوپٹہ پہنا ہو. میں نے سکھوں کو دیکھا ہے, ہندوؤں کو دیکھا ہے دوپٹہ پہنے ہوئے. ہمارا کلچر دوپٹے سے لنکڈ ہے.
یہ عربی جھنڈا ہے اخوان المسلمین کا، یہ پاکستانی بچیوں کو جینز کے اوپر پہنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہننے سے لوگ نہیں دیکھ رہے. یہاں ہمارے محلے میں 2 لڑکیاں تھیں، میں نے کہا بیٹا اسی کی وجہ سے تو دیکھ رہے ہیں تمہیں، ہزاروں عورتیں گھوم رہی، تم کو کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں تم نے سر پہ کچھ پہنا ہوا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہے یہ، کہاں سے آ گیا لباس، اور بالوں میں رکھا کیا ہے کہ مردوں کو سڑکوں پہ شہوت ہو جائے. ہاؤ bizarre this notion is کہ you look like a fool. اور قرآن is very explicit sir, cover your bosom, clear. hair نہیں ہے، انہوں نے شریعہ کے اندر ڈال دیا بالوں کا ذکر. آپ دیکھ لیجئے گا پلیز، مارک مائی ورڈ، نہیں ہے تو نکال دیجئے گا. اٹ سیز cover your bosom، عربی ورڈ ہے بریسٹ کے لیے. آپ نے اس کو بدل کے بال کر دیا اور پوری دنیا میں عذاب مچایا ہوا. حجاب اتارو، حجاب چڑھاؤ، یہاں کرو. ایک ایرانی، ایک ٹرک، ایک عرب مل جاتے ہیں، کافی ٹریڈیشنل ہیں اور شمالی بھی، بٹ یہ پاکستانیوں نے ٹھیکہ لے لیا. میں نے کہا اپنی نانی سے پوچھو حجاب کیا ہوتا ہے، شی وونٹ نو. چادر ہوندی سی یا دوپٹہ ہوندا سی، پا لیا تے چلے گئے. یا برقع ہوندا سی کالا جڑا، وہ بھی you could throw it back if you recall. You could, but we are getting this on our shoulders and we take the brunt. ماشاءاللہ رنگ بھی ہمارا نظر آ جاتا ہے، یہ تو ہے اصلی، باقی سب بلانڈ ہوئے میں. صحیح. اچھا سر، ایک دفعہ کینیڈا میں وہ کنٹروورسی بھی ہوئی تھی، کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کسی نان مسلم کو وش کرنا کسی فیسٹیول پہ، میری کرسمس کہنا جو ہے یہ بھی حرام ہے. وہ کیا کنٹروورسی تھی سر؟ سر بیچاروں کے نصیب خراب ہیں، چہرے اگلی ہیں اور مونچھیں نہیں ہیں، داڑیاں کھچی ہوئی ہیں، عزت ان کی کوئی کرتا نہیں ہے، بس مسجدوں میں بلا کے یہ لیکچر دے دیتے ہیں. یہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کو خوشی نصیب نہیں زندگی میں. یہ لفظ میری جو ہے، عید ہو یا کرسمس ہو، یہ خوشی نہیں دیکھ سکتے. یہ وہی لوگ ہیں جو گے لیزبین کو کہتے ہیں گالیاں پڑتی، دوزخ میں جاؤ گے، اور مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ زنا کر رہے ہوتے ہیں. They are the same people. آپ کو ہمیشہ خبر ملے گی کہ بچے کے ساتھ زنا ہو گیا، زیادتی ہو گئی مدرسے میں. آپ کو یہ کہیں اور نہیں ملے گا کہ فلانا آدمی. خیر پادریوں نے بھی ماشاءاللہ کافی نیک کام کیے اس معاملے میں، لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کی درگٹ لگتی ہے. ہمارے یہاں تو ہماری زندگی خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میری کرسمس کیوں نہیں کہ آج ہیپی نیو ایئر ہے، ٹھیک ہے بھیا، ان کا سال چل گیا، ہمارا سال کا پتہ ہی نہیں چلتا، چاند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ورنہ پہلی محرم کو ہمارے یہاں بھی نیا سال ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نیا سال آئے گا کس دن. So if the fault is not there, that they have figured out what is the Gregorian calendar. روس اور سلیوک نیشنز میں آج نہیں ہے، ان کا جسٹینین کیلنڈر ہے، وہ اپنا نیو ایئر مناتے ہیں جو 7 دن بعد آتا ہے. اسی لیے اکتوبر ریولوشن جو تھا روس کا، وہ نومبر میں تھا. تو لوگ پوچھتے ہی کیسے بات ہو گئی اکتوبر ریولوشن ہے وہ آیا نومبر میں. میں نے بھائی اکتوبر نومبر کا یہ 2 کیلنڈرز کے بیچ میں ڈفرنس ہے. ہمیں اتنی عقل ہوتی تو ہم فاطمین کی جو خلافت تھی اس کا کیلنڈر مان لیتے، لیکن ہم نے تو آپ جیسے میں نے بتایا اورنگزیب نے کیا حشر کیا. سو وی آر ڈس فنکشنل ان ایکڈیمک لیڈرشپ. ہمارے یہاں جو لوگ کھل کے بات کر سکتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور اس لیے میں اپنے آپ کو تاریخ میں مارکسسٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ پاور اور کلاس کس کے پاس ہے، کون ایکٹ کر سکتا ہے. مزدور اپنی مزدوری بیچنے سے روکتا جب ہے تب پھٹ بٹا بیٹھ جاتا ہے لوگوں کا، کہہ رہے بھائی کووڈ-19 ہو گیا، لوگ کم ہو گئے، فیکٹری بند ہو گئی. گریٹ پرنسپل، بٹ آپ اس اپنے پیسے سے یوز کر رہے ہیں اور دوسرے کی زندگی میں مصیبت لانے کے لیے، اور کوئی جستجو نہیں ہے آگے کچھ ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کیپٹلسٹ ہو جو کہے کہ میری وجہ سے، جنرل موٹرز کی وجہ سے اتنی امپلائمنٹ بڑھ جائے، لوگوں کو گاڑی چلانے میں آسانی ہو جائے. وہ ویژن والے بھی نہیں ہیں.
ہمارے یہاں جو ولی کا یا آدم جی اس ٹائپ کے صنعتکار ہوتے تھے وہ ان کی بھی ایگزسٹنس نہیں ہے. میں نے ان کو بھی دیکھا when I was in school. They were very good businessmen. But شہر ہی بدل دیا آپ نے, اس شہر کے اندر گجراتی ختم کر دی. اب سوچیے آپ آدم جی سائنس کالج کراچی کا, اٹس ون آف دا بیسٹ کالجز, جنہوں نے بنایا, فری میں دیا, سب کو دیا, ان کی زبان ختم کر دی آپ نے, تو کہاں جائیں گے؟ کینیڈا آ جائیں گے نا. کہ یہاں اتنے پارسی ہیں ہمارے کراچی کے, یہاں رہ رہے ہیں, گون کرسچن سارے ہمارے, میں تو کیتھولک اسکول گیا تھا, سب یہاں رہ رہے ہیں, سب کو یاد آتی, مل جاتے ہیں کبھی کبھار بیٹھ کے کہ بریٹو روڈ کیا تھا, سولے بازار کیا تھا, یو نو. بٹ وی ڈو ناٹ تھنک ریشنلی. یہ سارا مسئلہ یہ ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بہت تھاٹ پرووکنگ باتیں کی, اور میری دعا ہے کہ آپ جو ہے انڈیا پاکستان کو قریب لانے میں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کوئی اچھا رول ادا کر سکیں. آپ کے پاس اتنا تجربہ ہے, اتنا ویژن ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے ایک رول اس پہ ادا کرنا چاہیے. میں آپ کی ایڈوائس پہ, مجھے کبھی کسی نے اس طرح ایڈوائس نہیں کی ہے. یو ول بی سرپرائز, بٹ آئی ول سی اف آئی کین ڈو سم تھنگ. آئی ول ڈو اٹ. اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اسی کے ساتھ آپ سے اور باقی دوستوں سے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ.